یہ دو گروپ ہے. انا کے بعد ما زائدہ آتا ہے اور اس کا عمل رک جاتا ہے. انا کے ساتھ وہی معاملہ دوسرے اخوات کا بھی ہوتا ہے سوائے لیتا کے. لیتا جب آئے گا تو ما زائدہ کے ساتھ اس میں استاد اس سے پہلے ہم نے یہی پڑھا تھا مقاربہ الرجاء والشروع. وہ تو ہو گیا. نہیں جی نہیں وہ تو بہت پہلے پڑھا. وہ پچھلا چیپٹر ہے جناب. آدھا وہ پچھلا چیپٹر ہے، نیا چیپٹر ہے. زمان اس کے بعد الجدید المتاخر الذي اخذنا هو كف ان واخواتها عمل. ہم نے سیٹرڈے کو چیپٹر اسٹارٹ کیا تھا. لعلك كنت غائبا ما ادري ربما هذا قد شرحت لكم. هذا قد شرحنا. آپ نہیں تھے تو آپ کے لیے ایک بار اور بہت ہی اختصار میں بتا دیتا ہوں. جی ان واخواتها عن العمل. ان اور اخوات کو عمل کرنے سے روک دینا. ان اور اس کے اخوات جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں اور مبتدا کو نصب دیتے ہیں. یہ ہم لوگوں نے اب تک پڑھا ہے. تو یہاں یہ بات ہے کہ ان اور اس کا جو اخوات ہے اس کا جو عمل ہے وہ روک دیا جاتا ہے. وہ کب رکتا ہے؟ جب اس کے بعد ما زائدہ آ جائے. انما الحیات جہاد انما القناعۃ کنز. دیکھیے یہاں ما آنے سے حیاتہ کے بجائے حیاتو ہو گیا، قناعتہ کے بجائے قناعتو. اسی طرح سے اسم پر جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے مبتدا پر، لیکن ما آنے کے بعد وہ چیز بھی ختم ہو جاتی ہے، وہ بندش بھی ختم ہو جاتی ہے، وہ قید بھی ختم ہو جاتی ہے اور اس کے بعد فعل بھی آ سکتا ہے. دیکھیے آگے کی مثالیں ہیں. انما تقاس همم الناس بالاعمال انما يعاقب المسيء. یہاں پہ استعمال ہو. تو دوسرا گروپ دیکھیے لیتا کا معاملہ تھوڑا سا الگ ہے. انا کے اخوات میں لیتا بھی آتا ہے، لیکن لیتا جب داخل ہوتا ہے ماں لیتا کے ساتھ اگر ماں زائدہ آ گیا تو اس کا مطلب عمل پورے طور پر ختم نہیں ہو جائے گا، یعنی ضروری نہیں ہے ختم ہونا. وہ کبھی عمل کرتا ہے کبھی نہیں کرتا ہے، ایسا ہے. کر بھی سکتا ہے نہیں بھی کر سکتا، دونوں اختیار ہے اس میں. باقی جو اخوات ہیں اس میں ایسا نہیں ہے. دیکھیے لیتمت دہر مسالمن، لیتمت دہر آ گیا، یعنی ماں یہاں پر اس کو نہیں روک رہا ہے. لا یکف عن العمل، یعنی استاد کا اسم ان کے بعد جب ما زائدہ آ جائے کا استعمال نہیں ہوگا. جیسے انما یعاقب المسیء، ایسا یہاں پر نہیں ہے. اس جملہ اسمیہ ہی ہوگا، یہ جملہ اسمیہ پر آئے گا اور عمل سے روک دے گا. روک دینا ضروری نہیں ہے، اختیاری ہے. یہ فرق ہے. اب بولیے. آپ نے سر سمجھا دیا، لیکن سر مجھے جو انما ہے اس کا ترجمہ نہیں سمجھ آتا. مطلب آپ نے کہا تھوڑا سا فرق ہے، حدیث پڑھنا مشہور حدیث ہے. انما الاعمال جی جی بالنیات، اعمال کا دائرہ مدار نیت پر ہے. بالنیات حصر کا معنی ہوتا ہے، یعنی تاکید سے بھی آگے کی چیز ہے. وہ انما الاعمال بالنیات. جیسے ہم کہیں کہ من انت، هل انت مدرس، هل انت طبیب، هل انت مہندس، تو تم کہو گے لا انا طالب. ایک جواب یہ ہو سکتا ہے. دوسرا جواب ہوگا تمہارا کہ لا
इन्नमा अना तालिबुन, इन्नमा अना तालिबुन, मैं बस तालिब इल्म हूँ, न तो मुहंदिस हूँ, न तो तबीब हूँ, न तो शायर हूँ, न तो अदीब, इन्नमा अना तालिबुन। इस मिसाल समझ, आमाल का दारोमदार नियत पर है। आमाल तो बस नियत से है, जितने भी नेक आमाल हैं उसका जो अज्र है या नहीं है तो वो नियत पर उसका इन्हिसार। तो एक जी। तरह का हस्र इसको बोलते हैं, कैद का माना पैदा हो जाता है इसमें, यानी ताकीद को भी महदूद कर दिया गया। नहीं आप सिर्फ अगर कहेंगे कि बेशक मैं तालिब इल्म हूँ तो उससे भी ज्यादा ये बात है कि मैं तालिब इल्म ही हूँ और कुछ नहीं हूँ, न तो मैं मुहंदिस हूँ, न तबीब हूँ, न शायर हूँ, न अदीब हूँ। तो यही है इन्नमा। ये एक बार समझे, इन्ना के बाद में माँ आएगा तो क्या होगा? अमल से रोक देता है, माँ इन्ना को अमल करने से रोक देता है। इन्ना इन्ना जब मुब्तदा पर दाखिल होता है इस्म पर तो उसको नस्ब दे देता है, लेकिन माँ को नस्ब नहीं दे रहा है, चलो उसका असर नहीं हो रहा है। जो हमने पढ़ा है ना वो शेर भी पढ़ाया आप लोगों को, इन्ना अन्ना का अन्ना लाकिन्ना या के लैता, मुब्तदा को करेंगे ये मंसूब, मुब्तदा को ये मंसूब कर देते हैं, लेकिन माँ आ जाने के बाद उसका वो अमल खत्म हो जाता पर ना होगा खबर पर है का असर। कोई असर। कि वो जुमला इस्मिया पर दाखिल होते हैं, लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि जुमला फेलिया आ रहा है, इन्नमा तुकास हिममुन्नास, इन्नमा युआक़बुल मुसीउ, तो ये कैद भी खत्म हो जाती है। अच्छा जी, फेल पे भी दाखिल हो सकता है इन्ना। माँ के जी जी। सर ये लईतमा में लईता का माना नहीं आएगा क्या? लैता में दो बात है, एक कि वहाँ फेल नहीं आएगा, दूसरी बात ये है कि वो उसका अमल मतलब खत्म नहीं होगा, ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी, दोनों शक्लें जायज है। हाँ लईतमत दहरु भी है, लईतमत दहरा भी है। हाँ, लैतमत दारू भी है, लैतमत दहरा भी है, लैतमल इंसानो भी है और लैतमल इंसाना भी है, दोनों शक्लें हैं। उस्ताद एक सवाल है। उस्ताद लईतमा के साथ फेल नहीं आता और लैता के साथ उस्ताद सिर्फ लैता के साथ फेल। नहीं वो तो हम लोग पढ़ चुके, लैता लैता के साथ भी नहीं आएगा। ये पूरे हरूफ इस्म पर ही दाखिल होते हैं, जुमला इस्मिया पर। हाँ। मुब्तदा और यहाँ पर दाखिल होते हैं, है ना, इन्ना अन्ना का अन्ना लाकिन्ना या कि लैता ला अल्लाह है, अगर मुब्तदा को वो जुमला इस्मिया पर दाखिल होते हैं। जुमला इस्मिया उसी को कहते हैं वो मुब्तदा और खबर मुरक्कब का वो मुब्तदा जाहिर है जी कि जी। इसम होगा, तो इसम पर ही खिलाल होते हैं ये हुरूफ, फेल पर नहीं आते। उस्ताद या लैतनी कुन्तु तुराबा है ना उस्ताद, यहाँ पर कुन्तु फेल आ गया नहीं। हाँ अरे या तो लैतनी तुम काना में चले गए ना यार, लैता में नहीं है, वो तो काना है ना, या तो लैतनी या अफाला लैतनी नाकिसा है, लैतनी वो तो इसमें है ना, ए लैता इसम पर दाखिल हुआ, यानी जमीर भी तो इसम होती है ना, इसमें जमीर। लैतनी, लैता अना था, अना अना जो हालत नस्ब में या हो जाता है ना, लैतनी, लैता अना नहीं कहते हैं, तो वो इसमें ही है ना। फेल नहीं, फेल पर नहीं आया, ये कुंतु है तो वही नाकिस हो गया, वो अलग कुंतु तुराबा। यहाँ पे जो या नहीं था, जितने भी हुरूफ मुशब्बा बिल फेल है वो इस्म पर ही दाखिल हो, यानी मुब्तदा पर दाखिल होते हैं, वो फेल पर दाखिल नहीं होते। फेल पर दाखिल करने के लिए उससे पहले वो माज आता है, जैसे ये मिसाल है इन्नमा तुकासुहुमुल नास, ठीक है जी जी। फाइकुन अंतुम कुल्लुकुम फहीम। नाम जय्यद नाम नाम। طيب طيب
نمشي إلى الأمام يا إخوان، نمشي إلى الأمام. القاعدة أيضا واضح هنا، تتصل مع الزائدة بإن وأخواتها، تتصل مع الزائدة بإن وأخواتها، مع زائدہ ان اور اس کے اخوات کے ساتھ مل جاتے ہیں، تتصل مل جاتے ہیں. فتکفها عن العمل، اور وہ اس کو عمل سے روک دیتا ہے. وتزیل اختصاصها بالاسماء، اور اسم کے ساتھ خاص ہونے کی بات کو بھی زائل کر دیتا ہے کہ وہ اسم ہی پر داخل ہوگا، یہ خصوصیت بھی ختم ہو جاتی ہے. الا لیتا، سوائے لیتا کے، فیجوز اعمالها والغاؤها، اس میں اعمال اور الغاء دونوں جائز ہے. ولا یزول اختصاصها بالاسماء، اور اسم کے ساتھ خاص ہونے کی جو بات ہے وہ بھی ختم نہیں ہوتی ہے لیتا کے ساتھ. مطلب یہ ہوا کہ لیتا کے ساتھ فعل کا استعمال جائز نہیں. ٹھیک ہے، اب ہم یہ تمرین کرتے ہیں. ہاں، من یقرأ لنا هذا التمرین بسرعہ. اقرأ الوقت قلیل. الغا کا معنی کیا بتاتا ہے؟ الغا روکنا. جی، یہ تو بہت مشہور، اب جدید عربی میں تو بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے اس کا. الغا، ملغا، کینسل کر استاد دینا. کینسل الغا کر دینا. کا معنی الغا یلغی، الغا کا معنی کینسل کر دینا، کینسلیشن. ہاں، الغا. ہاں، پڑھیے. کون پڑھیں گے؟ حمزہ سلیم تو پڑھتے ہی رہتے ہیں، کوئی دوسرے ساتھ پڑھیں. سر پہلے کے 2 لائن یا 3 لائن کچھ پڑھوں گا سر. اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، پڑھیے. بین الحروف العاملہ من ان و اخواتها فی العبارة الآتیہ، وبین سبب الالغاء فیما لم یعمل منہ. سوال سمجھنا ضروری ہے. فہم السؤال نصف الجواب بولتے ہیں. فہم السؤال نصف الجواب، سوال کا سمجھنا ہی آدھا جواب ہوتا ہے. ہاں، یہاں پر نیچے دیے گئے عبارت میں انا و اخواتها کون سا عمل کر رہا ہے اور کون سا غیر عاملہ ہے؟ ہاں، غیر عاملہ ہے، ملغا ہے، یعنی کینسل کر دیا گیا ہے. اور غیر عاملہ کا سبب بتاؤ. ہاں، کینسلیشن کا سبب بتاؤ، الغا کا. منسوخ ہونے کا سبب کیا ہے؟ جو اس میں عمل کا عمل کیوں منسوخ ہو گیا، اس کی وجہ بتانی ہے. بین سبب الالغاء فیما لم یعمل منہا، اس میں سے جو عمل نہیں کر رہا ہے اس کے عمل نہیں کرنے کا کی کیا وجہ ہے، اس کے کینسل ہونے، منسوخ ہونے کی کیا وجہ ہے. ٹھیک، یہ زرت سوقا من اسواق ہے، مطلب کیا بولتے ہیں، اقتباس ہے یہ. ہاں، ایک جیسا ایک چیز ہے وہ. زرت سوقا من اسواق الريف مرة وما كنت أبغي شراء ولا بيعا وإنما أردت أن أعرف شراء والا من بیعن عادة بولنا اچھا ہے نا. بیعن، بیع بیعن ہوتا ہے نا، بیچنا. جی بيعا وإنما أردت أن أعرف شيئا من عادات القوم وأعمالهم في هذه السوق. یہاں پر استاد انما جو ہے یہاں پر غیر عاملہ. ہاں جی. مبکرا، یہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہاں جی ماشاء اللہ. ترجمہ بھی کرتے جائیے، اچھا رہے گا. دوسرے کمزور ساتھی بھی ہیں، ان کو ہی معلوم ہو جائے گا.
جی استاد یہ ریف کا معنی ہے؟ ریف گاؤں کو کہتے ہیں، دیہات کو دیہات، شہر سے دور میں جو گاؤں آبادی ہوتی ہے کھیتوں کے بیچ میں، اس کو کہتے ہیں دیہات جی گاؤں۔ میں ایک دفعہ گاؤں میں ابھی بھی ہے نا، ہم لوگ یہاں بہار میں اس کو ہاٹ بولتے ہیں، ہاٹ۔ گاؤں میں تو دیہات کے لوگ سامان لے کے آتے ہیں، بیچتے ہیں۔ ہاٹ زیادہ، اور ایسے ایک سیزن پر میلہ لگتا تھا، میلہ۔ یہ ہاٹ اور میلے کا کلچر پہلے بہت زیادہ تھا۔ جی اب جو شہری ہو گیا ہر چیز کا، تب اس کی اہمیت تھوڑی کم ہو گئی ہے۔ اچھا مطلب ابھی بھی ہے، مویشی وغیرہ کی حد تک، جانور کی حد تک ابھی بھی ہے اس کی گاؤں منڈی تھی وہاں پر۔ ہاں لوگ چیزیں اپنی پیدا کر کے وہاں لاتے تھے ہاٹ میں بیچنے کے لیے۔ تو زورتو سوقا من اسواق الریف مرتن، میں نے وزٹ کیا ریف کے بازاروں میں سے ایک بازار، دیہات کے بازاروں میں سے ایک بازار کا میں نے وزٹ کیا ایک مرتبہ، ٹھیک ہے؟ مرتن، ایک مرتبہ۔ ہاں ہاں ہاں، جلدی جلدی سچ ہو جائے گا۔ ہاں اس کے بعد ترجمہ پڑھنا ہے سر؟ لا بیعن وما كنت ابغي شراء ولا بيعا، کیا مطلب؟ میں خرید و فروخت تلاش نہیں کر رہا، نہیں چاہتا تھا۔ ابغا ابغی مطلب چاہنا، یہ آج کل جدید عربی میں زیادہ بولتے ہیں، ما ابغی، ما ارید نہیں بولتے، ما ابغی، ما اشتہی۔ میں خرید و فروخت کرنا نہیں چاہتا تھا، یہ نہیں جا رہا تھا بازار کے مجھے کچھ خریدنا ہے یا بیچنا ہے۔ ما كنت ابغي شراء ولا بيعا وانما اردت، دیکھو بس میرا ارادہ یہ تھا، وانما اردت ان اعرف شيئا، دیکھو سیاق خود معنی کو متعین کرتا ہے، وضاحت کرتا ہے۔ انما جیسے آیا نا، آپ دیکھو اس کی بہترین مثال میں نے بھی تم کو بھی دی تھی، مثال ہے وہ فقط کے معنی میں، فقط میرا یہی مقصد تھا۔ وہی بس میرا تو بس جاننا تھا، انما اردت ان اعرف شيئا من عادات القوم، میرا ارادہ کیا تھا کہ قوم آتے ہیں اس کو جانوں، اس کی کچھ جانکاری حاصل کروں۔ ان اعرف شيئا من عادات القوم واعمالهم في هذه السوق، اس بازار میں ان کے کام اور ان کے عادات، ان کے تقالید، اس کو میں دیکھنا چاہتا تھا، اس کو کچھ معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا، یہ میرا بس ارادہ تھا۔ انما اردت هذا۔ جی جو آپ کی کنٹینیوٹی کے ساتھ وقت ہے۔ اچھا خاص تو ہاں، تو اس میں آ گیا، دیکھیے وہاں انما اردت، یہاں پر ان کے بعد ما زائدہ آ گیا، ٹھیک ہے نا، اس کے بعد فعل آ رہا ہے، جملہ اسمیہ کے ساتھ اختصاص ہے وہ بھی ختم ہو گیا۔ اننا کا جو اختصاص ہے کہ جملہ اسمیہ کے ساتھ، اسم کے ساتھ، وہ اختصاص بھی ختم ہو گیا۔ قصدت الیہا مفکرا، میں نے اس بازار کا ارادہ کیا صبح سویرے، صبح سویرے نکلنے کا، جانے کا قصد کیا۔ وَخُيِّلَ إِلَيَّ أَنَّمَا الطُّرُقُ الْمُؤَدِّيَةُ إِلَيْهَا أَنْهَارٌ تَزْخَرُ بِالْقَرِيِّينَ مِنْ رِجَالٍ وَنِسَاءٍ وَغِلْمَانٍ وَمَا بَلَغْتُ بَابَهَا حَتَّى شَهِدُ النَّاسَ يَتَزَاحَمُونَ وَيَتَدَافَعُونَ كَأَنَّمَا هُمْ حَمَةٍ أَوْ مَعْرَكَةٍ حَامِيَةٍ دفعت بنفسی بین الدافعین ودخلت السوق فإذا صخب وزجیج ونزاع وشجار وأقدار متراكم وغبار سائر وأقوات يغطيها جيش من البعوض والذباب وسلع معروضة بغير نظام والناس حيارى
لا يدرون من اسمانها شيئا ولكنما يتساومون فيها على غير هدى فمرة يربحون ومرارا يخسرون. اس طرح سے پڑھنا چاہیے آپ لوگوں کو بھی. تو قصدت الیہا مبکرا، میں نے صبح سویرے ارادہ کیا نکلنے کا. فخیل الی انما طرق، تو مجھے ایسا لگا، ایسا محسوس ہوا، ایسا بتایا گیا، میرے ذہن میں ڈالا گیا. اس طرح سے یہ خیلہ کا استعمال ہوتا ہے نا. خیل لی انک حاضر، مجھے ایسا لگا کہ آپ حاضر ہیں، ایسا میرے ذہن میں آیا. تو خیل الی انما الطریق المؤدیۃ، مجھے ایسا لگا کہ اس آزاد